زندگی میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں نا وہ ایسے ہیں جیسے ہماری باڈی کے ساتھ سانس لینا ضروری ہے، کیونکہ اگر مشکلات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، مال سے، اولاد سے، جان سے، مشکلات سے۔ جتنے انسان کے پاس مشکلات آتی ہیں، اگر انسان گھبرا کے تھک ہار کے شکوے گلے شروع کر دیتا ہے تو وہ مشکلات ختم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھ جاتی ہیں۔ اگر آپ صبر سے کام لیتے ہیں، ہمت سے کام لیتے ہیں، دعاؤں سے کام لیتے ہیں، قرآن اور نماز سے مدد لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں ڈال دیتا ہے، اور اتنی آسانیاں ڈالتا ہے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جاتے ہیں کہ یار یہ اتنی جلدی سے حل ہونے والی تو نہیں تھی۔ آج جو آپ یہ میرا گھر دیکھ رہے ہیں، یہ الحمدللہ میں ناشکری نہیں کروں گی، رینٹ پہ ہے، لیکن اب الحمدللہ میرا گھر بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے گاڑی دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرہ کروایا، اور میں حیران ہوں، میں کیا میرے پورے گھر والے، خاندان والے حیران ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اب کیسے شادی ہوئی، کیا سٹوری ہے، وہ کسی الگ ویڈیو میں بتاؤں گی جب آپ لوگ زیادہ انٹرسٹ لیں گے۔ ابھی میں نے صرف آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ چیز بتانی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں کی جب شادی ہوئی تھی، ایک بیڈ تھا، 2 چارپائیاں تھی اور چند برتن تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ اتنا کچھ ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو یہ کیسے ملا مجھے؟ ایک دفعہ میرے دانت میں بہت زیادہ شدید درد تھا۔ ہاں یہ ہے کہ بچپن سے ہم لوگ نماز، قرآن، روزہ یہ ہم لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ گھر کا ماحول ایسا تھا، تربیت ایسی ہوئی، کیونکہ ماں کی جو تربیت ہوتی ہے نا وہ آپ کے بڑھاپے تک کام آتی ہے۔ جو آپ کے ماں باپ میں ہوتا ہے نا، آپ کے اندر وہی چیز آتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ چاہے اس چیز کو جتنا ہی نگلیکٹ کریں، لیکن تربیت بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے۔ تو ایک دفعہ شادی کے ابھی میری شادی کو ہو گئے ہیں 10 سال، تو 6 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے دانت میں بہت زیادہ شدید پین ہوا۔ کہتے ہیں نا کہ کچھ درد آپ کو خوشی کی طرف لے جاتے ہیں، تو اتنا شدید درد ہوا، میں پہلے بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتی تھی چھوٹی چھوٹی بات پہ کہ بیبی کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دے دی ہے کہ یار ہو جائے گا، کیوں اتنی ٹینشن لینی ہے۔ جہاں اتنا کچھ مل گیا ہے وہاں وہ بھی آ جائے گا، کیونکہ ہر چیز کے ملنے کا ایک ٹائم مقرر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دانت کا درد دیا ایک خوشی دینے کے لیے۔ تو اچانک سے میں نے اپنے ہسبینڈ کو بلایا کہ بہت شدید درد ہے، کنٹرول سے باہر ہے، اور زندگی میں کبھی بھی میرے دانت میں درد نہیں ہوا، اور الحمدللہ اس کے بعد آج تک دوبارہ نہیں ہوا۔ تو وہ مجھے لے کے گئے، وہ تھی ڈینٹسٹ لیڈی ڈاکٹر۔ تو انہوں نے جب میرا دانت چیک کیا، انہوں نے بولا ہلکا سا تھوڑا سا کوئی ذرہ تھا جو روٹی کا ہوگا یا شاید کھانے کا ہوگا، اور وہ نکالا اور درد غائب۔ انہوں نے مجھ سے جب انہیں پتہ چلا کہ میرے بیبی نہیں ہے، اور انہوں نے مجھے یہ دعاؤں کی کاپی دی کہ یہ ہم لوگوں نے ابھی پرنٹ کروائی اور ڈسٹریبیوٹ کیا، تو یہ آپ میری لے جائیں ایز اے گفٹ۔ آپ یقین کریں کہ مجھے تب سمجھ آئی کہ یہ جو درد تھا یہ مجھے اس طرف کھینچ کے لا رہا تھا، اور وہ دعاؤں والی کاپی لے کر جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے بیبی ہیں، اور جب انہوں نے بتایا کہ نہیں، تو انہوں نے مجھے بولا کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو، اور میں انہوں نے بتایا کہ 3 سال۔ تو انہوں نے مجھے بولا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا، یہ دعائیں ہیں، یہ کچھ کاپی ہے، آپ یہ میری لے جائیں، کیونکہ بہت زیادہ تھی، میں نے ڈسٹریبیوٹ کر دی ہیں، تو یہ والی آپ لے جائیں۔ تو وہ میں نے جب لی، اور آپ یقین نہیں کریں گے، مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں لینے ہی کاپی آئی تھی، یہ درد ہی کاپی کے لیے تھا، اور سارا درد میرا بھول گیا، اور وہ کاپی لے کے میری باڈی اتنی ہلکی، اتنی خوشی مجھے، اور میں نے ان دعاؤں کو جب پڑھنا سٹارٹ کیا، آپ یقین نہیں کریں گے، میں نے جہاں جانا ان دعاؤں کی کاپی کو ساتھ رکھنا، اور ساتھ میں نے ایک اور چیز، ان دعاؤں کے پڑھنے کے کچھ عرصے بعد مجھے خیال آیا کہ میں کیوں نہ استغفر اللہ سٹارٹ کر دوں، ہو سکتا ہے میرے کوئی گناہ ہوں جو مجھے جو ہے نا میری دعاؤں کی قبولیت میں آڑے آ رہے ہوں، کیونکہ ایک تو اولاد کی ٹینشن ہوتی ہی ہے، دوسرا پریشانی تھی رزق کی، کاروبار کی۔ تو پھر جب میں نے یہ پڑھنا سٹارٹ کیا، آپ یقین نہیں کریں کیسے ہمارے معاملات سیدھے ہوتے گئے، کیسے میرے ہسبینڈ کا کاروبار بھی سٹارٹ ہو گیا جاب کے ساتھ ساتھ، اور انکریمنٹ بھی ہوتا گیا، مجھے نہیں پتہ۔ تو ایسا ہوا کہ یہ دعائیں میں نے سٹارٹ کی ہوئی تھی، استغفر اللہ میں نے 1,00,000 دفعہ پڑھنا سٹارٹ کیا، عصر کے بعد میں اس کو لازمی پڑھتی ہوتی تھی، چاہے 500 دفعہ، چاہے 1000 دفعہ میں پڑھتی ہوتی تھی۔ میں نے جہاں جانا، امی کے گھر جانا، میکے جانا، کہیں بھی جانا، میں نے وہ ساتھ رکھنا اور ساتھ پڑھنا۔ کچھ لوگوں نے تو شک کرنا شروع کر دیا کہ یہ پتہ نہیں کیا پڑھتی ہے، شاید ہمارے لیے کچھ پڑھتی ہے اور کوئی ہم پہ پھوکا شکا مارتی ہے۔ خیر میں نے جو ہے یہ دعائیں پڑھنا شروع کی، ساتھ میں نے استغفر اللہ شروع کیا کہ میں نے ایک نیت کی کہ میں نے اللہ تعالیٰ 1,00,000 دفعہ میں استغفر اللہ پڑھوں گی، یا میرے دعاؤں کی قبولیت میں کوئی بھی رکاوٹ ہے یا میرے گناہ ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ جیسے ہی 1,00,000 دفعہ استغفر اللہ پڑھا ہوا تو میں نے درود پاک جو ہے وہ شروع کر دیا، درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا۔ ابھی درود ابراہیمی میں نے 5,000 تک پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکے مدینے میں بلایا، عمرہ کروایا،
اور عمرہ میں بتا نہیں سکتی کہ کیسا عمرہ، ماشاءاللہ الحمدللہ کہ وہاں پہ ہمارا بزنس بھی ہوا. اور جیسے ہی ہم عمرہ کر کے آئے، سب کے لیے بہت اچھا گفٹ وہاں سے میں نے اپنے لیے گولڈ بائی کیا، اللہ نے دیا. آج یہ دیکھیں ہمارا گھر بن رہا ہے. جو کچھ کلپس میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں، انشاءاللہ جب بن جائے گا تو وزٹ بھی کرواؤں گی. دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں رہنا نصیب کرے. تو اس کے بعد عمرہ کیا، عمرہ کر کے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گاڑی دی. گھر میں اتنی جو سہولیات ہوتی ہیں، جو ایک نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کی کہ اتنا لوگ کہنے لگ گئے کہ پتہ نہیں ان کے پاس یہ کہاں سے آ رہا ہے. خیر اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے مجھے دیا، اور میں نے گھر میں سورۃ بقرہ چلانی شروع کی، سورۃ بقرہ لگانی شروع کی. موبائل میں آڈیو میں آپ اس کو فل وائس میں چلا دیا کریں. اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، کیونکہ میں نے رمضان شریف میں عمرے پہ جانے سے پہلے میں نے پورے رمضان میں سحری کے وقت، مطلب سحری سے پہلے سورۃ بقرہ ڈیلی میں پڑھتی ہوتی تھی اور پوری پڑھتی ہوتی تھی. الحمدللہ پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی اتنی ہمت کہاں سے آ جاتی تھی. تو وہ میں نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انعامات دیے، گاڑی، اپنا گھر بن رہا ہے، عمرہ کروایا، رزق کتنا ماشاءاللہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اور یہ یوٹیوب کا چینل جو ہے یہ تو میں نے ایک ٹائم پاس کے لیے شروع کیا ہے، اس کی ابھی ارننگ کوئی سٹارٹ نہیں ہوئی ہے. تو آپ لوگ کوشش کیجئے کہ سورۃ بقرہ گھر میں چلائیے، اس سے زیادہ کوشش کیجئے کہ خود پڑھیے. اور یہ جو دعائیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، ان کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے. صبح شام کی یہ دعائیں ہیں، ساتھ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ، درود پاک، اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ ایک تسبیح آپ نے 100 دفعہ پڑھنی ہے. آپ یقین کریں کہ آپ کی رزق کی طرف سے جو بھی پریشانیاں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیسے ختم ہو جائیں گی. اور میوزک کو کوشش کیجیے اپنی زندگی سے اسکپ کر دیجیے، کیونکہ اس سے دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی ہیں. اب رہی بات اولاد کی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد بھی ضرور عطا کریں گے. ایک چیز کا ٹائم مقرر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کب ملنی ہے اور کیسے ملنی ہے. میں آپ کو یہ بولوں گی کہ سورۃ بقرہ ضرور پڑھنا شروع کیجئے، کیونکہ اس کی فیض اور برکات میں نیکسٹ ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی، جس سے آپ پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں گے.